السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آج ہم اپنا نیا سبق شروع کریں گے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ یہ سبق کا عنوان دراصل خواجہ میر درد کے شعر کا ایک مصرع ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے، انسان کو ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے، دوسروں کا درد جو ہے وہ اس کو محسوس کرنے کے لیے، دنیا میں دوسروں کے کام آنے کے لیے، ان کے ساتھ ہمدردی کے جو جذبات ہیں یا کسی کی مدد کرنا یا کسی کے کام آنے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر صرف عبادت کے لیے جو ہے وہ پیدا کرنا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے تھے وہی جو ہے وہ اس کی عبادت کے لیے کافی تھے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد جہاں پہ عبادت ہے، وہیں اس کے ساتھ انسان کو خواجہ میر درد کے بقول اس لیے بھی پیدا کیا گیا کہ وہ دنیا میں جو ہے وہ دوسروں کے کام آئے۔ سبق آپ کی سکرین پر موجود ہے جی، جہاں پہ آپ کو کرسر نظر آ رہا ہے۔ ایک شعر سے جو ہے وہ سبق کا آغاز ہوتا ہے: کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ کہ تم جو ہے وہ اہل زمین پر بسنے والے انسان جو ہیں، نہ صرف انسان بلکہ جو دیگر مخلوقات ہیں ان پر بھی جو ہے وہ تم مہربانی کا سلسلہ رکھو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان سے جو ہے وہ انسان پر رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ نازل فرمائے گا۔ اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اپنے کاغذ قلم سنبھال لیجئے گا تاکہ کوئی جو تشریح طلب بات ہے یا کسی لفظ کا جو معنی ہے اس کو ہم جو ہے وہ لکھ سکیں۔ اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، یعنی کہ تمام مخلوقات جو ہیں، جتنی بھی مخلوقات جو ہیں، مخلوقیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، چرند پرند جانور اور جو دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں جو ہیں وہ آسمانوں میں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے یا سمندر کے اندر جو ہے وہ بے شمار جو جانور جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وہ زیر آب بھی، سمندر کے اندر، پانی میں بھی جو پیدا کی، غرض کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے ان سب میں جو ہے وہ انسان افضل ہے، ان سے بہتر ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں۔ در حقیقت مخلوق خدا کے کام آنے میں ہی اصل زندگی کا مزہ ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو ہے اس کے کام آنے آ کر ہی انسان جو ہے وہ زندگی کا حقیقی لطف جو ہے، اصل مزہ جو ہے وہ تب ہی پا سکتا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اپنے لیے صرف زندگی گزارنی ہو، اپنے کام کاج سنوارنے کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے، تو ایسی زندگی جو ہے وہ تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرہ میں حسن سلوک، سخاوت اور اثار کے جذبات بدرجہ اتم موجود ہوں۔ ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھے، اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں۔ بصورت دیگر معاشرے کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور اس کا مداوع کرنا ایسا فعل ہے جو انسان کو فرشتوں سے بلند اور ممتاز کرتا ہے۔ سبق کے شروع میں دیکھیے جی، خوشگوار ہوتا ہے جی خوبصورت، اچھا، پرسکون، سکون والی، امن والی زندگی بسر کرنا، گزارنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، بسر کرنا ہوتا ہے گزارنا۔ افراد معاشرہ، معاشرے کے لوگ، ٹھیک ہے، معاشرے کے لوگ حسن سلوک آپس میں اچھے سلوک کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ سخاوت کریں، فیاضی کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، اپنے مال و دولت کو جو ہے وہ تقسیم کریں، دوسروں کی سہولت کے لیے خرچ کرنا جو ہے وہ سخاوت ہوتا ہے۔ اثار ہوتا ہے جی قربانی کے جذبات بدرجہ اتم کے بہت زیادہ حد تک جو ہیں یہ جذبے جو ہیں وہ انسان میں شامل ہونے چاہیے، انسان کی ذات میں موجود ہونے چاہیے۔
جس کی کڑیاں آپس میں باہم مربوط ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایسے جو ہے وہ انسانوں کو ایک زنجیر کی مانند ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر، کسی اور صورت میں اگر ایسا نہ ہو تو دوسری صورت میں کیا ہے، معاشرہ جو ہے وہ بکھر جائے گا، وہ الگ ہو جائے گا، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ مداوا کرنا ہوتا ہے جی اس کو دور کرنا، ٹھیک ہے جی، دکھ درد کو جو ہے وہ دور کرنا، اس کا بدلہ دینا، اس درد اس تکلیف کو جو ہے وہ ختم کرنا، رفع کرنا، فرشتوں سے ممتاز کرتا ہے، الگ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، تفریق پیدا کرتا ہے۔ میر درد کے باقول، اب یہ شعر ہے جی ان کا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ کرو بیاں جو ہے مجھے وہ فرشتوں کے نام ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ، آداب معاشرت، مختلف پہلوؤں مثلاً ہمدردی، سخاوت، محبت، اخوت، اثار، حسن سلوک اور احترام انسانیت وغیرہ کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں محبت و ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور وہ فطری طور پر خلوص نیت سے زندگی میں قدم قدم پر اس کا بھرپور اظہار کرتے ہیں۔ زندگی میں قدم قدم پہ جو ہے وہ دوسروں کی مدد کے لیے، دوسروں کی خدمت کے لیے جو ہے جی وہ اپنے آپ کو وقف کیے رکھتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس میں بے شمار جو ہیں وہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو ان چیزوں پر دلیل ہیں کہ جو ہے وہ مسلمان جو تھے انہوں نے ہمیشہ جو ہے اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دی، ہمیشہ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کے جذبات رکھے، دوسروں کے لیے قربانی کی، اثار اور سخاوت جو ہے وہ اس کے جذبات رکھے۔ ایک واقعہ یہاں پہ درج ہے جی کہ یہاں پہ نئے پیراگراف کے شروع میں جہاں پہ آپ کو کرسر نظر آ رہا ہے وہاں سے، مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دور دورہ ہے، لوگ شدید قحط میں مبتلا ہیں۔ خشک سالی یعنی کہ فصلوں کا نہ ہونا، غلے کا اناج کا جو ہے وہ قحط ہونا، اس کی کمی ہونا، غلے کا اناج کا جو ہے وہ میسر نہ ہونا، دستیاب نہ ہونا۔ اسی دوران ملک شام سے غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ کتار در کتار مدینے کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے تاجروں کے چہرے خوشی سے تل ملا اٹھتے ہیں، خوشی سے جگمگا اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ انتہائی جو ہے وہ خوشی ملتی ہے ان کو ان غلے سے لدے اونٹوں کو دیکھ کے، اور ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ان سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ غلہ خرید لیا جائے اور پھر منہ مانگے داموں فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے۔ منہ مانگے داموں ہوتا ہے جی منہ مانگی قیمت، دام کہتے ہیں جی قیمت کو، کہ جتنی جو ہے جی کہ وہ بندہ جو ہے وہ جتنی قیمت طلب کرے اس غلے کا مالک جو ہے تو اتنے جو ہے وہ دام، اتنی قیمت اس کو دے کر وہ اناج وہ غلہ خرید لیا جائے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ منافع پر، زیادہ سے زیادہ نفع پر جو ہے جی وہ اس کو بیچ دیا جائے۔ یہ غلے کے اونٹ حضرت عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ ذو نورین کا مطلب ہوتا ہے دو نوروں والا، جن کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے۔ مدینے کا ہر تاجر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑا آتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ غلہ خرید لے اور خوب نفع کمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک سے باری باری پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا منافع دے گا۔ ہر ایک شخص جو ہے وہ ان کے پاس جو غلہ خریدنے کے لیے، وہ اناج جو ہے وہ اس کو خریدنے کے لیے آتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ اس پر کتنا منافع، کتنا نفع جو ہے وہ مجھے اس پر دے گے۔ ہر ایک شخص آپ کو دگنا نفع دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ ہر شخص کہتا ہے جی کہ آپ نے جتنے میں یہ مال خریدا ہے اس سے 2 گنا قیمت میں ہم جو ہے وہ اس کو خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی کم ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سبھی تاجر حیران ہیں کہ اس قدر منافع کون دے رہا ہے۔
وہ حیران ہو کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے پہلے نہ تو کوئی ادھر آیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو آتے دیکھا، آخر وہ کون ہے جو آپ کو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، وہ ایک کے بدلے میں 10 دے گا۔ یہ جواب سن کر مدینے کے تاجر لاجواب ہو جاتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں غنی کے نام سے، یعنی کہ سخاوت کرنے والا، دے دینے والا، غنی کے نام سے پہچانی جانے والی اس ہستی نے اسی وقت وہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اس اثار، حسن سلوک اور سخاوت کی کوئی مثال کم ہی دستیاب ہوگی، کم ہی یعنی کہ ایسی مثال میسر ہے کہ کسی نے جو ہے وہ اتنا مال جو ہے، اتنا غلہ، اتنا اناج جو ہے، جو کہ 1000 اونٹوں پر جو ہے جی وہ لدا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے وہ 2 گنا منافع کی بھی پیشکش کر رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ اس کو دنیاوی مال و متاع کے لالچ سے بالاتر ہو کر جو ہے وہ خدا کی رضا کے لیے غریبوں اور ضرورت مندوں میں، محتاجوں میں جو ہے وہ اس کو تقسیم کر دیتا ہے۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر آڑے وقت میں، مشکل وقت میں، آڑے کا مطلب ہوتا ہے مشکل، اپنے بھائیوں کی مدد کی اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی۔ ترجیح ہوتا ہے جی فوقیت دینا، افضل سمجھنا، کہ اپنی ضرورت سے پر ان کی ضرورت کو فوقیت دی کہ وہ ان کی ضرورت جو ہے، ان کا کام جو ہے وہ ہماری ضرورت سے، ہمارے کام سے زیادہ افضل ہے، وہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ فوقیت دینا ہوتا ہے جی ترجیح دینا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خدا کی راہ میں مال و دولت دینے کا کہا، تو حضرت عمر فاروق نے فوراً اپنا آدھا مال راہ خدا میں پیش کر دیا، اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سخاوت کی بے مثل رقم، تاریخ رقم کر دی۔ بے مثل ہوتا ہے جی جس کی مثال نہ ہو، جس کی نظیر، جس کی مثال نہ دی جا سکے، وہ تاریخ جو ہے وہ قائم کر دی، وہ مثال جو ہے وہ قائم کر دی، رقم کر دی، قائم کر دی، لکھ دی۔ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، یعنی کہ اپنے گھر کا سارا سامان جو ہے وہ لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رحمت عالم ہوتے ہیں جی جہان، دنیا۔ رحمت دو عالم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس عمل کی ترجمانی علامہ اقبال یوں کرتے ہیں: پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جنگ یرموک میں زخموں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا، تو اس نے قریب کراہتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا، یعنی کہ ایک شخص جو ہے وہ زخموں سے چور ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ اس کو جنگ کے دوران وہ جو پانی پلانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ کراہتے ہوئے دردناک عذاب سے زخموں کی تاب جو ہے وہ نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ درد سے، وہ کی شدت کی وجہ سے جو ہے وہ ایک اس کے منہ سے جو دردناک آواز نکلتی ہے، کراہتے ہوئے جو ہے وہ کیا کہتا ہے جی کہ یہ پانی جو ہے وہ دوسرے جو زخمی شخص ہے اس کو پلا دیا جائے۔ جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا، تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کر دیا۔ تیسرے زخمی تک جب پانی پہنچا، تو وہ اس اثنا میں، اتنی دیر میں، اتنی جو وقت ہے اس میں شہید ہو چکے تھے۔ پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا، تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ جب پہلے زخمی کے پاس آیا، تو وہ بھی دار فانی سے، اس عارضی دنیا سے جو ہے وہ کوچ کر گئے تھے، چلے گئے تھے۔ یعنی کہ ثابت ہی ہوتا ہے جس واقعے سے کہ جو ہے وہ انہوں نے اثار قربانی کی جو ہے جی کہ وہ مثال ایسی ہے کہ دیکھیں کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ قریب المرگ ہیں، وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہونے والا ہے، ان کی جان جو ہے
کہ وہ جانے والی ہے، اور اس عالم میں بھی، اس وقت میں بھی جو ہے وہ اِثار اور قربانی جو ہے وہ کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کے جذبے کو وہ جو رکھے ہوئے ہیں، کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جو کہتے ہیں جی کہ یہ پانی جو ہے وہ دوسرے زخمی بھائی کو پلایا جائے، اور دوسرا جو ہے وہ تیسرے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اسی اثناء میں جو ہے وہ اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، اس وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہو جاتے ہیں، اپنی جان جو ہے وہ خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں، لیکن جو ہے کہ اپنے بھائی کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں۔ نزع کے عالم میں، یعنی کہ موت کے قریب ہونے کا، دم نکلنے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو نزع کا وقت کہتے ہیں۔ نزع کے عالم میں بھی، نزع کی حالت میں بھی، اور شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا یہ اثار اور قربانی بے مثال ہے۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر انصاری صحابہ نے مہاجر صحابہ کی جس انداز میں مدد کی، اس کی نظیر ملنا بھی مشکل ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کی مدد کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری دنیا محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، امن و سکون کے رہنے کی جگہ بن جائے، امن و سکون کی جو ہے وہ اما جگہ بن جائے۔ اس کو دہرائیے گا ضرور، کسی لفظ کے معنی ہوں، کیا یہ تشریح طلب بات جو ہے جو رہ گئی ہو، آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ میسج کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، اس کو ضرور دہرائیے گا۔ آئندہ سبق میں جو ہے جی، اس کو آئندہ لیکچر میں سبق کو مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔